بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں رکھنی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ شیطان انسان کا کتنا بڑا کھلا دشمن ہے، وہ اللہ رب العالمین کا دشمن، ہمارا دشمن، اور اسی طریقے سے ہمیں گمراہی کے راستے پہ لا کر جہنم میں لے جانے والا، ہماری زندگی کو برباد کر دینے والا، اور اسی سلسلے کی بہت ساری آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے اندر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے شیاطین کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آدھے مسلمان اور آدھے کچھ اور۔ اگر اسلام کی پیروی کرنی ہے تو مکمل طور سے پورے کے طور پر کیجیے، اور ایسا نہیں ہو کہ جو آپ کی چاہت کے مطابق ہو اس کو اختیار کر لیجئے، اور جو آپ کو ناگوار گزرتا ہو، جو آپ کی چاہت اور آپ کی منشا کے خلاف ہو، اس کو آپ رد کر دیجئے۔ یہ منافقت ہے، اور یہ منافقت آج کل ہمارے مسلمان بھائیوں کے اندر میں پائی جاتی ہے کہ نام تو مسلمان کا ہے، دعویٰ تو مسلمان کا ہے، لیکن عمل بالکل منافقانہ اور غیر مسلمانوں کا۔
اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر میں پورے کے پورے طور سے داخل ہو جاؤ. آپ کو کوئی بات اچھی لگے یا نہ لگے، اسلام کے ہر احکام پر عمل کرو. اگر عمل نہ کر سکو تو اس کا رد بھی مت کرو، اس کو ٹھکراؤ بھی مت، اور اس کے برخلاف کسی دوسرے کا عمل بھی اختیار مت کرو. اور دوسری بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیاطین کے راستے پر مت چلو. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی، اجازت مانگی کہ اللہ ہم کو اجازت دے ہم تیرے بندوں کو جہنم کے اندر میں داخل کر دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اس کو مہلت دیا ہوا ہے قیامت تک کے لیے کہ جاؤ، تمہارے لیے پوری چھوٹ ہے کہ تم میرے بندوں میں سے جس کو چاہو راستے سے گمراہ کر دو، لیکن میرے وہ بندے جو میرے صالح بندے ہیں، نیک بندے ہیں، ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چل سکتا. تو شیطان ہمیں گمراہی کے راستے پہ لا کر کے جہنم میں داخل کرنا چاہتا ہے. بیائی نہیں، اسی معنی کی ایک آیت کریمہ سورہ نور کے اندر میں بھی ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیاطین کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو اس کو جان لینا چاہیے کہ شیطان یہ فحش اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رحم و کرم اور اس کا فضل نہ ہوتا تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی پاکیزہ نہ ہوتا. ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاکیزہ اور صاف ستھرا نہ ہوتا. ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، صاف کرتا ہے. تو شیطان ہمیں فحش اور منکرات باتوں کا حکم دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم ناپاک ہو جائیں، گندے ہو جائیں، نجیس ہو جائیں، ہماری سوچ خراب ہو جائے، ہم غیروں کے راستے کو اختیار کر لیں اور اس طریقے سے ہمیں جہنم کے اندر میں داخل کروا دے. اسی معنی کی بہت ساری آیات قرآن کریم کے اندر میں بھری پڑی ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان آیات کا بغور مطالعہ کریں اور شیطان کے نقش قدم پہ چلنے کی اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کریں. آج ہمارے مسلم سماج کے اندر میں بظاہر ہم مسلمان ہیں، ہمارا نام بھی مسلمان ہے، ووٹر لسٹ میں، آئی کارڈ میں، آدھار کارڈ میں، پاسپورٹ میں ہمارا نام اسلام لکھا ہوا ہے، اسکول کے سرٹیفکیٹ میں، اسکول کے رجسٹر میں ہمارا نام مسلمان ہے، لیکن ہماری زندگی میں شاید ہی کوئی اسلام دکھتی ہو. بہت سارے مسلمان ہمارے سماج میں ایسے ہیں آج کی تاریخ میں کہ آج مسلم سماج کے اندر میں یہ ایک بہت بھیانک ٹرینڈ چل پڑا ہے ہیپی برتھ ڈے کا، سالگرہ منانے کا، کہ جیسے ہی بچے کا 1 سال پورا ہو جائے یا اس کی تاریخ پوری ہو جائے برتھ ڈے منایا جائے. یہ مسلمانوں میں آج کل خاص طور سے بہت زور و شور سے چل رہا ہے. کبھی کسی زمانے میں اس کو بے حیائی تسلیم کیا جاتا تھا. مہذب سماج کے اندر میں جو مسلمان تھوڑے سے دیندار ہوتے تھے اس کو بہت ہی گری ہوئی اور بہت ہی بیکار نظروں سے دیکھا کرتے تھے، لیکن آج یہ ہمارے گھر گھر کے اندر میں داخل ہو چکا ہے. اور اس میں مجھے کہنے میں کوئی شرم نہیں ہے کہ کیا دیندار کیا بے دین. دیندار اور پڑھے لکھے افراد کے یہاں بھی یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے برتھ ڈے کا.
ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث اہل توحید کہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے برتھ ڈے کا۔ اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہو تو آپ جا کر کے دیکھ لیجئے، کہنے اور سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ برتھ ڈے، یہ سالگرہ منانا، یہ کس کا طریقہ ہے، کس کی روش ہے؟ یہ غیر مسلمانوں، یہود اور نصارہ کی روش ہے، جس کو آج ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اب برتھ ڈے میں کیا کیا جاتا ہے سب کو پتا ہے۔ برتھ ڈے کا مطلب ہے کہ جس دن بچے کی پیدائش، آج کل ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ ہماری برتھ ڈے اس تاریخ کو ہے۔ بچے بڑے شوق کے ساتھ میں اپنے ماں باپ سے فرمائش کرتے ہیں کہ اس دن ہمارا برتھ ڈے منایا جائے۔ بچے اس چیز کے لیے بہت ہی ذوق و شوق سے انتظار کرتے ہیں کہ کب ہمارا برتھ ڈے ہو، ہم سیلیبریٹ کریں۔ اور کیا کیا جاتا ہے آپ سب کو پتا ہے۔ موم بتی جلائی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، گھروں کو سجایا جاتا ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، اور اس کی طرح سے میوزک لگا کر کے گانا گایا جاتا ہے، ایک دوسرے کو وش کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیپی برتھ ڈے کے اندر میں ہوتا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ ہم تباہی اور بربادی کا جشن منا رہے ہیں، یا کسی کو اگر ہم وش کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ہم کسی کو تباہی اور بربادی کے لیے وش کر رہے ہیں۔ انسان کی زندگی کے ایام جیسے گزرتے چلے جاتے ہیں، انسان اپنی منزل سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر انسان 60 سال یا 70 سال لے کر کے آیا تو جیسے ایام گزر رہے ہیں، اس کا دن تو قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ اپنی موت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہم دعا دیتے ہیں اللہ تمہاری عمر لمبی کرے۔ برتھ ڈے کے موقع پہ ہم اس کو دعا دیتے ہیں اللہ تمہاری عمر زیادہ کر دے، اللہ تمہاری عمر لمبی کر دے۔ لے کر آیا 60 سال اور خرافات کر رہا ہے، اور دعا دے رہے ہیں اللہ تمہاری عمر زیادہ کر دے۔ یہ کون سا وش ہے؟ انسان کے ایام گزرتے چلے جا رہے ہیں، انسان اپنی موت سے قریب ہوتا چلا، اس کا عمر گھٹتا چلا جا رہا ہے، ہم ہیپی برتھ ڈے وش کر رہے ہیں۔ یہ بیوقوفی نہیں ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم کون سی دی ہے؟ یہ ہم نے بچوں کو کون سا تعلیم پڑھایا؟ ہم نے دجال کی دجالیت قریب آ چکی ہے، اس پر پھر کبھی انشاءاللہ بات ہوگی کہ آج ہمارے بچے، آج ہمارے ماں باپ اپنے بچے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی بتلائی ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کو اس طریقے سے کندھا اس کا پکڑ کر کے روکنے کی کوشش، کمر پکڑ کر کے اس کو روکنے کی کوشش کریں گے بیٹا مت جا، لیکن اولاد اپنے ماں باپ کے ہاتھ کو چھڑا کر کے اس کی طرف بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ کس کی طرف؟ دجال کی دجالیت کی طرف۔ یہ دجالیت ہے، جو برتھ ڈے منایا جا رہا ہے یہ دجالیت ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم اپنے بچے کو روکیں، اس بات کی تعلیم دیں کہ ہماری عمر لمبی ہونے والی نہیں ہے، ہماری عمر زیادہ ہونے والی نہیں، جتنا ہم مقدر میں لکھ کر کے آئے ہیں اتنا ہی ہم کو ملنا ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے کہ ہم قریب سے قریب اپنے موت سے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے مہذب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تھوڑے دیندار پسند ہوتے ہیں، ان کے یہاں بھی یہ تصور پایا جاتا۔ اب ان کے یہاں کیک تو نہیں کاٹا جاتا، موم بتی نہیں سجائی جاتی، لوگوں کو دعوت نہیں دی جاتی، لیکن روزہ رکھوایا جاتا، بچے سے روزہ رکھوایا جاتا کہ روزہ رکھو۔ ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جنم دن کے موقع پہ روزہ رکھا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں کسی ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں سوموار کے دن؟ کہا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میں نبی بنایا گیا، اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ جبکہ کسی بھی حدیث کے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو اپنی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے، کسی بھی حدیث کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ صحیح مسلم اٹھا کر کے دیکھیے، اس کے اندر میں یہ پایا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چونکہ سوموار کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے آگے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے سوموار کو اور جمعرات کو، تو اپنی پیدائش کی خوشی میں نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمارے اعمال پیش ہوں اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی صحابہ، کسی بھی تابعین، کسی بھی تبع تابعین اور سلف صالحین سے یہ منقول ہی نہیں ہے، یہ روایت ہی نہیں ہے کہ وہ سوموار کو روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں۔ یہ غلط فہمی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو روزہ رکھوایا جاتا کہ آپ روزہ رکھیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فقیروں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے، ہیپی برتھ ڈے کے جس دن برتھ ڈے ہوتا ہے ان کا، اس دن بچوں کو، اس دن کیا کرتے ہیں، فقیروں اور غریبوں کو کھانا کھلاتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہماری برتھ ڈے ہے آج، لوگوں کو کپڑا پہنایا جاتا ہے، لوگوں کو غریب لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے برتھ ڈے وش کرنے کے لیے باہر لے جاتے، اللہ رب العالمین نے تھوڑا سا پیسہ دے دیا ہے تو اب اس کو وش کرنے کے لیے گھر میں پکوان نہیں ہوتا، گھر میں نہیں پکایا جاتا، اس دن اپنے بال بچوں کو باہر لے کر کے نکل جاتے، کسی اچھے ہوٹل میں، کسی اچھے ریسٹورینٹ میں جا کر کے کھانا کھایا جاتا، تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کیا، وہ چلے آئے، بچے کا دل بہل گیا کہ بچے نے آج اپنا برتھ ڈے منا لیا۔ یاد رکھیے فتاوی کے اندر میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی پیرنٹس، کوئی بھی ماں باپ اگر صرف سوچ رکھتا ہے جنم دن کا، برتھ ڈے کا، اور اس سوچ کے مطابق تھوڑا سا بھی عمل کر لیتا ہے تو وہ حرام ہے۔ تھوڑا سا بھی عمل صرف اس نیت کے ساتھ میں کہ ہمارا آج جنم دن ہے لہذا ہم غریبی مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، تو یہ بھی حرام ہے۔ غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ نیک عمل ہے، کار ثواب ہے، لیکن اس دن اس نیت سے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، ان کا پیٹ بھرنا، یہ حرام ہے، اور اس کے مطابق کوئی سا بھی عمل کو انجام دینا یہ حرام ہے۔ اور روزہ رکھنا یہ تو بدعت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے۔ تو سوچئے کہ ہم برتھ ڈے کے نام پر کیسے کیسے وش کر رہے ہیں، ہم اس کو اسلام کے اندر میں بھی داخل کر لیے، لہذا یہ ہیپی برتھ ڈے یہ غیر مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ مہذب اسلام کا، یہ ہمارے اسلام مسلم سماج کا حصہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلسلہ احادیث صحیحہ کی روایت ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، کہ تم لوگ، جو آدمی ہمارے غیر کی مشابہت اختیار کرے گا فلیس منا، وہ ہمارے اسلام میں سے ہی نہیں، ہمارے اسلام کا طریقہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارا مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى، یہود اور نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو۔ اسی طریقے سے یہ تو برتھ ڈے کا معاملہ ہو گیا۔ سوچئے کہ ہم زندگی ہماری کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم برتھ ڈے بنا رہے ہیں، اور اس میں کتنے فضول خرچی کی جاتی ہے۔ شیاطین ہمیں انہی باتوں کا حکم دیتے ہیں کہ آپ دل کھول کر کے خرچہ کرو۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں باقاعدہ اس کے لیے ہال بک کیا جاتا ہے، اس کے لیے باقاعدہ بڑے سے شامیانے لگائے جاتے، کم از کم 500-600 لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، اور اچھے اچھے کھانے کھلائے جاتے ہیں برتھ ڈے کے نام پر۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے سماج کا حصہ ہے، ہمارے مسلم سماج کا حصہ ہے؟ کیا ہمیں اسلام اسی بات کی تعلیم دیتا ہے؟ ہم نے کون سے اسلام کو ایکسیپٹ کیا؟ معاف کیجئے، اگر کوئی بھی اگر یہ کام کرتا ہے تو وہ حرام کام کرتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے اگر وہ مر گیا اسی حالت میں تو اسلام کی حالت میں اس کی وفات نہیں ہوگی۔ ہمارے سماج کے اندر بھی یہ بھی پایا جاتا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے تھوڑے سے پیسے دے دیا ہو تو اب وہ کہاں خرچ کرے؟ مساجد پہ تو خرچ نہیں کر سکتے، مدارس پہ تو خرچ نہیں کر سکتے، رفاہی کاموں میں اور فلاحی کاموں میں تو خرچ نہیں کر سکتے، دل کھول کر کے کہاں خرچ کریں گے؟ اپنے پیسے کا گھمنڈ اور غرور کہاں دکھلائیں گے؟ تکبر کہاں لوگوں پر دکھے گا؟ ہم اپنے پیسے کا غرور کہاں دکھلائیں گے؟ بس انہی سب کاموں میں دکھلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں تو شادی کی اینیورسری کرتے، اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت، اتنی زیادہ محبت کہ اسلام کا جنازہ نکل جائے، لیکن بیوی کے محبت کے اظہار کے لیے شادی کی اینیورسری منائی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی باقاعدہ
جگہ بڑے سے شامیانے لگائے جاتے ہیں. اسی پلخانہ کے اندر میں آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے شامیانے لگائے جاتے ہیں, باہر میں بورڈ لگایا جاتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ شادی کی اینیورسری ہو رہی ہے. کتنے سو لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. یہ ہمارے سماج کا حصہ, ہمارے اسلام مسلم سماج کا حصہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار مت کرو. یہود و نصارہ اگر ہمارے اس طرز عمل کو دیکھ لیں تو ان کو بھی شرم آ جائے, ان کو اندر سے خوشی ہو کہ ہم نے مسلمانوں کو کس راستے پہ لا کے کھڑا کیا ہوا. تو اپنا پیسے کا غرور اور گھمنڈ دکھلانے کے لیے ہمارے یہاں اس طرح کا کام اس طرح کے عمل کو انجام دیا جاتا. اسی طریقے سے ابھی دیکھ لیجئے یہ ایام جو چل رہے ہیں, 25 دسمبر کا بھی ایام آنے والا ہے, جس دن آنے والا ہے, اس دن بڑا دن منایا جاتا. یاد کیجئے گا قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسائیوں کے تعلق سے فرمایا ہے کہ یہ عیسائی گمراہ قوم ہے. اور جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہر سورہ فاتحہ, ہر رکعت, ہر نماز کی ہر رکعت, چاہے فرض ہو, نوافل ہو, سنن ہو, یا کوئی سا بھی نماز, عیدین کی نماز ہو, صلاۃ الکسوف ہو, صلاۃ الخسوف ہو, صلاۃ استسقاء ہو, صلاۃ التراویح ہو, صلاۃ التہجد ہو, صلاۃ الوتر ہو, کوئی سا بھی اگر ہم نماز پڑھتے ہو تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلنے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. گمراہ کون لوگ؟ یہ عیسائی گمراہ ہوئے. تو ہم عیسائیوں کے راستے پہ چلنے سے بچنے کی دعا اللہ رب العالمین سے مانگتے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر میں ان عیسائیوں کو کہا کہ یہ عیسائی گمراہ قوم ہے, عیسائی گمراہ قوم ہے. اب عیسائیوں کے یہاں 25 دسمبر بڑا دن منایا جاتا ہے. ان کی یہاں یہ کانسیپٹ ہے, یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس دن عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی. قرآن کریم کی روشنی میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ عیسائی گمراہ قوم ہے, تو عیسائیوں کا یہ کہنا کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی ہے, یہ حق اور صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. بلکہ عیسائی دنیا کے اندر میں بھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. بہت سارے عیسائی برادری ایسی ہے جو 25 دسمبر کو بڑا دن نہیں مناتی. ان کی یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہی نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 جنوری بڑا دن ہے, 7 جنوری کو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی. عیسائی برادری کے اندر میں بھی اس میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے. کوئی لوگ ہوتے ہیں جو 25 دسمبر کو بڑا دن مناتے ہیں, لیکن ہمارے مسلمان کی یہاں ہم کیسے مان لیتے ہیں کہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش کا دن ہے؟ یہ کہاں سے بات چلی آ رہی ہے؟ جبکہ قرآن کریم کے اگر آپ سورہ, خاص کر کے سورہ مریم کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ پائیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں ہوئی نہیں ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش اگر ہوئی ہے تو صحیح معنوں میں مفسرین یا مؤرخین کی تاریخ کے مطابق اپریل میں یا مئی میں ہوئی ہے. دسمبر میں یا جنوری میں ان کی پیدائش کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور جب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہود گمراہ, یہ عیسائی گمراہ قوم ہے, تو ہم ان کی یہ بات سچ کیسے مان لیتے ہیں کہ 25 دسمبر ان کی پیدائش کا دن ہے؟ لہٰذا یہ بات غلط ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش دسمبر یا جنوری کے مہینے میں ہوئی نہیں. لیکن اس میں بھی ہمارا مسلم سماج بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہے. بیگانی کی شادی میں عبداللہ دیوانہ. تہوار کس کا ہے؟ بڑا دن کس کا ہے؟ ہم مسلمان اس چیز کو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ منائے رہے. آج 25 دسمبر کے نام پہ پورا مہینہ کیک بنایا جاتا. کیک کون بنا رہا ہے؟ مسلمان کیک بنا رہا ہے, مسلمان کیک خرید رہا ہے, مسلمان کیک بیچ رہا ہے, مسلمان کیک کھا رہا ہے. جس مسلمان قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر امت کے لقب سے نوازا, کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم لوگ بہترین امت ہو, تم لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اللہ پر ایمان رکھتے ہو.
جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر امت کے لقب سے نوازا ہے، ہم وہ امت ہے کہ جو آج غیروں کا کیک بیچ رہے ہیں، کیک کھا رہے ہیں، کیک کھلا رہے ہیں۔ بڑی لالچ آتی ہے، اچھے اچھے کیک بن رہے ہیں، بڑے بڑے کیک بن رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر میں لے کر کے کیک آ جاتے ہیں، ہماری نیت یہ ہے ہی نہیں 25 دسمبر کا کیک، کرسمس کا کیک، یہ ہماری نیت میں ہے نہیں، بس کیک بک رہا ہے بازار میں، لے کر کے آ گئے، اپنے بچوں کو کھلا دیا، یہ بھی حرام ہے۔ اگر آپ کیک خریدتے ہیں، جو مسلمان کیک بیچ رہا ہے اور مسلمان کیک خرید رہا ہے، لا کر کے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، حالانکہ کیک آپ خرید رہے ہیں، آپ کی نیت یہ نہیں ہے، سوچ یہ نہیں ہے آپ کی، آپ کے پیسے بھی حلال ہیں، آپ کی سوچ بھی صحیح ہے، لیکن چونکہ آپ اس موقع پہ کیک خرید کر کے ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، لہذا یہ ناجائز ہے۔ اور دن میں کیک کھائیے، آپ کو بھوک لگی ہے، اللہ رب العالمین نے اور کئی لوازمات آپ کے لیے اتارے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ ان کو کھا سکتے ہیں، صرف کیک ہی کیوں؟ لیکن آپ کو لالچ آتا ہے کیونکہ اسی مہینے میں کیک بڑے اچھے اچھے شاندار فروٹس کیک بکتے ہیں۔ ہمارے مسلمان تاجر بھی ان کا یہ سیزن پایا جاتا ہے، بڑے بڑے سائز کے کیک، اچھے اچھے کیک آرڈر کیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، منگوائے جاتے ہیں، گھر دکان کو کیک سے سجایا جاتا ہے، کیونکہ یہ سیزن ہے، یہ کمائی کا موقع ہے۔ ہمارے مسلمان تاجر بھائی اس کا کاروبار کرتے، کیک کا کاروبار کرتے، اور ہمارے مسلمان بھائی کیک کھا رہے۔ جس قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں برانڈ ایمبیسڈر بنا کر کے پیش کیا تھا، وہ قوم کیک کھا رہی ہے، کیک بیچ رہی ہے، کیک کھلا رہی ہے۔ ہم کہاں کس مقام پہ کھڑے؟ سوچ کے دیکھیے، اپنے بچے کو روکیے، سمجھائیے اپنے بچے کو، اگر ضرورت پڑے تو اس کو ماریے، اس کو تماشا دیجیے، اس کو سختی کے ساتھ منع کیجیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کو اکسا رہے ہیں تو یہ صحیح ہے، اکسا رہے ہیں ہم آپ کو۔ کل آپ کو لگے گا جب آپ قبر کے اندر میں جائیں گے، جب آپ تنہا ہوں گے، جب آپ کو لگے گا کہ کوئی ہم کو دعا پہنچانے والا نہیں ہے، کسی نے ہم کو ثواب نہیں پہنچایا، کسی کے کوئی دعا نہیں آ رہی ہے، کسی کی کوئی گریہ وزاری نہیں آ رہی ہے، تب آپ کو لگے گا کہ میری اولاد تو تھی، میری اولاد نے ہمارے لیے کیا کیا، ہمیں دعا کیوں نہیں پہنچایا۔ جس صحیح مسلم کے اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی اولاد دعا کرتی ہے، وہ دعا اس کو پہنچتی ہے، جب نہیں پہنچے گی تب آپ کو اس وقت لگے گا کہ کاش ہم نے اپنی اولاد کو پہلے ہی تنبیہ دی ہوتی، کاش ہم نے اولاد کو بتایا ہوتا، سمجھایا ہوتا، کاش ہم نے اپنی اولاد کو اسلام کی مکمل تربیت کی ہوتی، تو آج مرنے کے بعد وہ ثواب ہم تک پہنچتی، ہمارا بھی درجہ اونچا ہو جاتا، بلند ہو جاتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہم مغفرت کے مستحق بن جاتے۔ لیکن ہم نے اپنی اولاد کو تعلیم ہی نہیں دی، وہ تربیت ہی نہیں دی۔ انگلش میڈیم میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، چل رہا، ٹرین چل پڑ رہا ہے، ہمارے بچے شامل، کیا حرج کی کیا بات ہے، کیا اس میں نقصان کیا ہے، یہ کرنا کیا ہے؟ اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا غلط ہے، کر رہے ہیں تو کیا غلط ہے، چھوٹا ہی تو گناہ ہے، لوگ تو کر رہے ہیں اس چیز کو، سب تو کر رہا ہے، اگر ہم کر لیتے تو کیا ہے، بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں، اچھے اچھے پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، اگر ہم کر لیتے تو کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے کر لیا تو کیا حرج ہے، کھا لیا تو کیا حرج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غور کیجئے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اللہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، کس کو اللہ رب العالمین مخاطب کر رہا ہے؟ ایمان والوں کو، جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو اسلام کے دعوے دار ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپ ہیں، آپ کو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود اور نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ اور کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ہے انہی میں سے، وہ انہی میں سے ہے، وہ مسلمان میں سے نہیں ہے، وہ یہودی ہے یا نصارہ ہے۔ چونکہ ہم نے یہود و نصارہ کے راستے کو اختیار کیا، ہم کس منہ سے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہمیں ذرہ برابر بھی آر اور حیا نہیں محسوس ہوتا کہ ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ رہے ہیں اور جا کر کے غیروں کے راستے کو اختیار کیے ہوئے؟ لہذا اس چیز کو بہت ہی سختی سے نمٹنے کی، یہ توحید ہے،
اللہ رب العالمین یہ توحید کی جو بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں اللہ آپ سے اور ہم سے سوال کرے گا۔ ہم نے اپنے بچے کو تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچے کو روکا نہیں، لہذا یہ برتھ ڈے، یہ شادی کا اینیورسری، یا اسی طریقے سے ابھی دیکھیے سال ختم ہوگا تو ہمارے مسلم محلے میں، مسلم سماج کے اندر میں یہ دیکھیے گا کتنے مسلمان ہمارے بھائی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور تو اور سنی مسلمان کہتے ہیں، سنی مسلمان، ٹناٹن سنی، ایسے مسلمان پائے جاتے ہیں جو دیکھیے گا کہ 1 دسمبر 31 کی نائٹ کو دیکھیے گا کیسے لوگ اختیار کرتے، کیسے محلے میں جشن منایا جاتا، کیسے محلے میں لوگ شور شرابہ کیا جاتا۔ یہ ہمارے مسلم سماج، یہود و نصارہ بھی اگر ہمارے طریقوں کو دیکھ لیں تو ان کو بھی شرم آ جائے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرما رہا ہے کہ شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، مت چلو۔ ہمارا اسلام ہمیں دنیا کے اندر میں جہاں ہمیں اب اسلام کا عملی نمونہ بن کر کے پیش کرنا چاہیے تھا، ہم وہاں اسلام کو اس حالت میں پیش کر رہے ہیں۔ دنیا کر رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اگر تھوڑا سا کر لیا، اپنے بچے کی فرمائش کو پورا کر لیے، ہم نے اپنے بچے کو تھوڑا سا کچھ کھلا دیا، کر دیا، گھما دیا، اس میں ہر ایک نقصان کی کیا بات ہے؟ یہ حرام ہے، کیونکہ ہم اپنے بچے کو ان کی مشابہت اختیار کروا رہے۔ ہماری نیت وہ نہیں ہے، ہماری سوچ وہ نہیں ہے، لیکن چونکہ اس موقع پہ ان کی مشابہت اختیار کریں، لہذا یہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے واسطے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہر جمعہ کے خطبے میں ہم یہ آیت کریمہ سنتے ہیں جس میں اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ سے ڈرو، اور تمہاری وفات ہونی چاہیے اسلام کی حالت میں۔ جب ہم کسی کی جنازہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے اللہ ہم میں سے تو زندہ رکھے اس کو اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جس کی وفات ہو تو اسلام کی حالت میں اس کی وفات ہو۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں، لیکن ہم اسلام کی حالت میں زندگی بسر نہیں کر رہے، اور نہ ہماری وفات اسلام کی حالت میں ہو رہی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا نقل کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ ہمیں اسلام کی حالت میں وفات دے اور ہمیں نیک لوگوں میں ملا۔ ہم دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے نیکیوں کو، ہمارے سیئات، ہمارے گناہوں کو مٹا دے۔ وتوفنا مع الابرار، اے اللہ ہماری وفات ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ ہماری وفات ہو۔ ہماری وفات نیک لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ آپ اس کا جائزہ لے لیجئے۔ ہمارے مسلم سماج کے اندر میں بہت سارے بدعات، بہت سارے خرافات، کتنی ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے مسلم سماج کے اندر میں، لیکن ہم دیکھ رہے، سن رہے، سب کچھ سمجھ رہے، لیکن کیا کریں؟ مجبور ہے، اپنی اولاد کے ہاتھوں مجبور ہے، اپنے گھر والوں کے ہاتھوں مجبور ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن کیا کریں؟ جب اللہ رب العالمین کی یہاں آپ مر کر کے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ یہی آپ عذریں پیش کریں گے اللہ رب العالمین کو؟ آپ کے بچے اگر آگ میں گھرے ہو تو آپ کی کیا کوشش ہوگی؟ آپ کا گھر میں آگ لگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے آپ پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ اپنے گھر کو آگ سے بچایا جائے، اپنے بچے کو جھلسنے سے بچایا جائے۔ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70واں بڑا ہے، اس آگ سے آپ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، بڑا بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کرنے والے، سب کرنے سے کرانے والے، سب کچھ کرنے والے ہمارے مسلمان سماج کے اندر میں سب لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمارے اپنے مسلمان بھائی، غیروں کی تو بات چھوڑ دیجئے، غیروں جو کر رہے ہیں، لیکن ہم خود اپنے یہاں اس طرح کا کام کر رہے ہیں۔ اچھا کام تو کبھی نہیں کر رہے، مساجد کو تو کبھی ہم نے آباد نہیں کیا، مدارس کو تو ہم نے کبھی آباد نہیں کیا، کوئی فلاحی، کوئی ہاسپٹل تو ہم نے نہیں بنایا، کوئی چیریٹی کا کوئی ہم نے تو کام نہیں کیا، کوئی رفائی کام تو ہم نہیں کرتے۔ مشکل سے 500 روپیہ کوئی فلاحی کام کے لیے اگر پکارا جائے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے، تو مشکل سے نکلتا ہے جیب سے 500 روپے، گن کر کے 500 روپے۔ لیکن حرام کام کے لیے، ناجائز کام کے لیے لاکھوں روپے بالکل پانی کی طرح خرچ کر دیتے، بے دریغ۔ بیٹا ایک ہے، خواہش کے نام پر پیسہ کہاں خرچ کرے، بس لہذا اسی میں خرچ کیا جاتا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے، کتنی حیا کی بات ہے۔
اللہ کے واسطے یہ ہماری آخرت کا معاملہ ہے. قبر میں جب ہم مر کر کے جائیں گے تو ہم اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا جواب دیں گے فرشتوں کے سوالات کا؟ تو ہمیں بچنا چاہیے ان سب چیزوں سے. ہمارے مسلم سماج میں جو ہماری چیز پائی جا رہی ہے, کم از کم اپنے آپ کو تو بچائیں. اگر ہر آدمی اپنے آپ کو بچائے گا انشاءاللہ تو دیکھے گا ہر آدمی دیکھا دیکھی ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرے گا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے, اپنے بچے کو منع کیجیے, ضرورت پڑے تو اس کو ڈانٹیے, اس کو سمجھائیے, پیار سے سمجھائیے, کسی اور بہانے سے اس کو کہیں اور لے کر کے جائیے تاکہ ان سب چیزوں سے دور ہو جائے ہمارا بچہ. جہاں تک ممکن ہو سکے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالی ہمیں حرام اور بے حیائی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم مسلمان سماج کو, ہمارے مسلمان بھائیوں کو ان سب خرافات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما. الہ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.